أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أريتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا پر سب نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس کے، قال یعنی اس نے کہا، ابلیس نے کہا، اسجد لمن خلقت طینا، کیا اسجدو میں سجدہ کروں، لمن اس کو، خلقتا جس کو تو نے پیدا کیا، خلقتا جسے تو نے پیدا کیا، تینا مٹی سے، قال اس نے کہا ارایتک ھذا الذی کرمت علی، کیا تو نہیں دیکھتا کہ تو نے اس کو دی، ھذا الذی اس کو جو نے دی، کرمت علی مجھ پر فضیلت ہے، مجھ پر تو نے اس کو مجھ پر عزت بخشی ہے، زیادہ عزت بخشی ہے، لئن اخرتنی اور اگر تو اخرتنی مجھے مہلت دے، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، لأحتنکن تو میں ضرور بضرور جڑ سے اکھاڑ دوں گا، احتنکن کسی چیز کو اکھاڑ دینا، بس ضرور بضرور جڑ سے اکھاڑ دوں گا، ضروریات اس کی اولاد کو، الا قلیلا سوائے بہت تھوڑوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اذهب کہ تو جا، ومن تبعک منہم بس جو تیری پیروی کرے، ومن جو تبعک پیروی کرے گا کا تیری، منہم ان میں سے، فإن تو بے شک، جہنم جہنم ان کی سزا ہے، جزا ہے، جزاء موفورا، اور وہ جہنم جو ہے پوری پوری ان کے لیے اس کی سزا ہے۔ وَاسْتَفِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، وَاسْتَفِزْ یعنی تو ان کو بہکا لے، من استطاعت جتنی تو استطاعت رکھتا ہے، من ان میں سے، بصوتک اپنی آواز کے ساتھ، وَأَجْلِبْ اور چڑھائی کر دے اور تو کھینچ لا، علیہم ان پر، بخیلک اپنے پیادوں سے، یعنی کہ بخیلی کہتے ہیں اپنے سواروں سے، ورجلک اور اپنے پیادوں سے، وشارکہم اور شریک بنا لے، اور شریک تو بن جا، فی الاموال ان کے مالوں میں، والاولاد اور اولاد میں، وعدہم اور انہیں وعدے دلا، وما یعدہم اور نہیں، یعدہم وعدے ان کے، شیطان کے وعدے ان سے، الا مگر، غرورا مگر دھوکا، یعنی شیطان کے وعدے ہمیشہ دھوکے کے ہوتے ہیں۔ ان عبادی بے شک میرے بندے، لیس لکا نہیں ہے ان پر، لکا تیرے لیے، علیہم ان پر، سلطان کوئی غلبہ، یعنی کوئی زور ان پر نہیں ہے، وکفا بربک وکیلا اور تیرے لیے آپ کا رب بطور، اب تیرے لیے آپ کا رب ہی وکیلا کافی ہے، کارساز ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جیسے یہاں جیسے پچھلے جہاں اللہ تعالیٰ بتائیں کہ شیطان جو بھی کاروائی کرتا ہے پیچھے جو شرک کرتا ہے وہ سارے اس کی
کارستانی شیطان کی ہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کرتا ہے، تو ان کو بھی کیونکہ کفار مشرکین جو تھے مکہ کے، اور بھی وہ سارا ابلیس ان کے انہی کی پیروی کے نتیجہ ہوتا ہے جو کچھ یہ بدماشیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں شیطان کی سرکشی بیان کی جا رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ "اے ہمارے نبی، آپ ان کو یہ وقت یاد دلائے جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کی تکریم و احترام میں اس کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے کفر کی اور کہتے کہ تکبر کی راہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ تو نے تو اسے مجھ پر فوقیت دی ہے اور مجھے اس کے آگے سجدے کرنے کا حکم ہی دے دیا ہے، تو ایسا کیوں کیا؟ نہیں اتنے تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، گستاخی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ کہہ رہا ہے کہ جی تو نے مجھے حکم دے دیا اور اس کی عزت بخشی ہے، تو کیا میں اس سے بہتر نہیں ہوں؟ تو نے مجھے اس کو کیوں مجھے عزت دیا؟ یعنی اللہ کے مقابلے میں وہ تعمیل کا انکار بھی کیا اور تکبر بھی کر رہا اور سرکشی کا اظہار بھی کیا ہے۔ تو ان میں سے تو اللہ تبارک و اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں کی اس طرح کی اس نے باتیں کی۔ تو پھر انہیں کہا کہ پھر اس کا تو اگر تو مجھے مہلت دے، قیامت تک مہلت دے دے، تو سوائے چند مخلص جو مسلمان ہوں کہ ان کے علاوہ میں سب کو گمراہ کر کے ہلاک کر دوں گا، اور میں ان کو جہاں چاہوں گا انہیں بہکا کر لے جاؤں گا۔ یعنی اس کا یہ اتنا گمان کہتے ہیں کہ اس پر اس کتنا تھا کہ اس کو اتنی کہ میں ان کے سب کو بہکا دوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ہر کسی کی قبول کر لیتے ہیں، چاہے وہ کتنا گناہ گار بھی ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کی دعا اسی کی قبول کی جائے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی خاص رحم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کی چاہیں دعا قبول کر لیں، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو یہاں آیا ہوا ہے کہ تو قبول کر اس کے اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کری، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تو دیکھ تو پھر قال رأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني ليوم القيامة لأحرقن ذريته إلا خيرت، تو زیادہ ان کی ساری اولاد کو میں جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑ دوں سوائے کچھ لوگوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قال فاذهب فمن تبعك منهم، تو یہ بھی تو دیکھ لے کہ تو جا اور جو بھی تیری پیروی کرے گا میں ان کو سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا یہاں پہ کہ جو بھی تیری پیروی کرے گا، جو بھی تیرے ساتھ تیرے پیچھے چلے گا، میں اس کو سب کو ان کو خوب بھرپور سزا دوں گا۔ تو جس کو تو چاہتا ہے دور سے پھسلا لے، واجل وسطافظ میں تو بہکال من استطاعت، جتنی استطاعت رکھتا ان میں سے بھی صوت کی اپنی آواز سے۔ آواز کا لے کہ اپنی شیطانی کو پہنچائے، کہتے ہیں کہ یہ آواز کا لے کہ جو موسیقی ہے یا گانے ہیں یا اس طرح کی جو بھی آوازیں جس سے جو جس سے بھی آواز نکلتی ہے، یہ بھی ایک اس کا بلانے کا طریقے شیطان کی، یہ بھی ایک چال ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ بہکاتا ہے انسانوں کو۔ اجلب علیہم بخیلک، اور تو چڑھا لیا ان پر اپنے سوار اور پیادے۔ یعنی یہاں اس طرح بتا دی جیسے کوئی شیطان کو کوئی ڈاکو سے تشبیہ دی گئی، جیسے کسی بستی میں اپنے سوار اور پیادے چڑھا لائے اور ان کو اشارہ کرتا جائے کہ ادھر لوٹو، ادھر چھاپہ مارو، وہاں غارت گری کرو۔ تو شیطان کے سواروں اور پیادوں سے مراد یہ ہے کہ وہ جب سب جن اور انسان ہیں جو بے شمار مختلف شکلوں اور حیثیتوں میں ابلیس کے مشن کی خدمت کر رہے ہیں، اس کے پیروکار بنے ہوئے ہیں، تو یہ اس کے سوار بھی ہیں اور اس کے پیادے بھی ہیں، تو یہ اسی کے طرف بلاتے ہیں۔ تو یہ اس کے لیے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی کہ تم یہ ہر طریقے سے ان پہ سوار ہو جا، تو ان کو بہکا، جتنا تو بہکا سکتا ہے ان کو بہکا لے۔ تو یہ ان کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے، پھر وہ اس پہ کر بھی رہا ہے، کیونکہ جتنا اختیار مگر یہ کہ جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں سب کو اختیار کر لے، اور پھر ان کے مال و دولت کو رات میں شریک بن جاؤ، یعنی ان کے مال و دولت میں بھی شریک بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس کو اجازت دی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو یہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ پیادے چڑھا لے اور اولاد میں ان کو ساجہ بنا لے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اولاد میں شادہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس کے پیروکاروں کے باہمی تعلق کی پوری یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصویر کھینچ دی ہے۔ جو شخص مال کمانے میں، اس کو خرچ کرنے میں شیطان کے اشاروں پر چلتا ہے، اس کے ساتھ گویا شیطان مفت میں شریک بنا ہوا ہے، محنت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، جرم اور گناہ اور غلط کاری کے برے نتائج میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، مگر اس کے اشاروں پر یہ انسان جو بیوقوف بن کے اس طرح چل رہا ہے جیسے اس کے کاروبار میں برابر کا شریک ہے، بلکہ شریک غالب ہے۔ اس اولاد تو آدمی کی اپنی ہوتی ہے اور اسے پالنے پوسنے میں سارے پاپڑ آدمی خود بیلتا ہے، مگر شیطان کے اشاروں پر وہ اس اولاد کو گمراہی اور بد اخلاقی کی تربیت اس طرح دیتا ہے کہ گویا اس کی اولاد کا
تنہا وہی باپ نہیں بلکہ وہ شیطان بھی اس کا باپ ہے۔ تو یہ اس میں اس کے یہ شیطان کے طریقے ہیں کہ وہ کس کس طریقے سے وہ اس میں شریک کرتا ہے، تو اس کا ہوتا بھی یہی ہے کہ کہنا ہے کہ جس طرح وہ کرے گا مال میں اولاد کے کا جو حرام کی کمائی کرے گا، رشوت لے گا، اس سے وہ جس طرح حرام کما کر کے کھائے گا، تو پھر وہ اس کو جو اس میں کوئی سود لے گا، چوری ڈاکے ڈالے گا، تو سارا جو بھی کام یہ سارے بھی اس کے نافرمانی میں جو بھی مال خرچ کیا جائے گا، بے حیائی کرے گا، تو ساری اس کے اولاد میں اس میں شریک ہونا ہی ہے۔ اور اولاد میں شریک ہونے کا یہ مطلب یہ ہے کہ شیطان انہیں دین حنیف کی تعلیمات کے خلاف پرورش دلانے میں کامیاب ہو جائے، ان کے لیے اللہ کے نافرمانی کے مواقع جو ہے میسر کر دے، انہیں اپنے سلف و صالحین سے متنفر کر دے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ اس کا حرکت پھر اللہ تبارک یہ کہ یہ بھی طریقہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ جی جس طرح مشرکین عرب اپنی اولاد کے نام بتوں کے نام پہ عبد العزیٰ اور عبد الشمس اور عبد الود رکھا کرتے تھے، جیسے ہمارے زمانے میں بھی لوگ جو ہیں وہ رسول بخش اور حسین بخش اور پیران تتا تھا اللہ ڈن اس طرح کے اللہ ڈن تو خیر ٹھیک ہے اللہ کا نام ہے، مگر حسین بخش ہو گیا، پیر بخش ہو گیا، غلام جیلانی ہو گیا، پیران تتا، یہ جو نام رکھ دیتے ہیں سائیں دتا، یہ سارے مشرکانہ نام ہیں۔ تو یہ اپنی اولاد کو یہ بھی اس میں شریک کرنا ہی ہے کہ شیطان کے ساتھ آپ نے اس کے ملا دی، پھر یہ بھی بتا دے کہ وہ نے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو دی، پھر تو اپنے جھوٹے وعدے ان کو دلا، یعنی پھر وہ جھوٹے وعدے بھی دلاتا ہے کہ وہ اگر تم شرک کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، سودی کاروبار سے نفع ہوگا، اور یہ کہ دنیا میں تمہیں مال اور دولت ملی ہے، آخرت میں بھی مل جائے گی، اور یہ کہ ابھی بہت وقت ہے، عیش کر لو، توبہ کر لینا، تو یہ ساری چیزیں ہیں تو شیطان کے حرکتیں ہیں جو وہ بتاتا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے سب بندوں کو مسلمان پیدا کیا، پھر ان کے پاس شیطان آئے اور انہوں نے ان کے دین سے ہٹا دیا، اور ان کے لیے وہ چیزیں حرام کر دی جو میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں۔ تو یہ اس کے شیطان کا ایک طریقہ ہے۔ اس طرح جیسے شاید کے وعدوں کے لیے تو اللہ تبارک نے فرما دیا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق وعدتکم وخلفتم، جب پڑھا ہے کہ جو قیامت کے دن جو وہ خود کہہ دے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تو سچا وعدہ تھا، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو تم نے اس کے خلاف، تو میں نے تو اس کی خلاف ورزی کی۔ اذا سورہ نساء میں پڑھا ہے یعدکم یمنیہم، انہیں وعدے دیتا ہے اور انہیں عرض میں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور وہ شیطان انہیں دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تو یہ شیطان کا تو کام یہ کہ وہ ہر حال میں ان کو دھوکہ ہی دیتا ہے۔ تو شیطان کے یہ وعدے ہیں جو الٹی الٹی بس ایسے ایسی امیدیں بھی دلاتا ہے، اور وعدے بھی جو ہمیں لوگوں کی نظر آتا ہے کہ جی بہت بھلائی کے کام ہو رہے ہیں، یا کہ اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے، یا ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو 5 حکم دیے ہیں کہ عید بھی تو جا اور لے آ، تو چڑھائی کر دے، اور ان کو اپنے سوار بھی چڑھا دے، اور ان شریک بھی کر لے معلوم ہے یہ 5، اور وہ ان سے وعدے بھی کر، یہ سارے وعدے نہیں بلکہ یہ اللہ تبارک کو ڈانٹنے کے لیے ہیں، یعنی جو کام یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ تم میں سے جو چاہو کرو، یہ کام کوئی تعمیل کے نہیں ہے بلکہ کیونکہ سب تو گناہ کے کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی گناہ کا حکم نہیں دیتا، تو یہ شیطان کو یہاں کہا گیا ہے کہ یہ، اور پھر یہاں بتایا گیا کہ شیطان کے سب وعدے جب وہ دھوکہ ہے، تو ان کے اللہ تعالیٰ کے شیطان کے وعدوں میں آنا نہیں چاہیے۔ پھر یہ بتا ان عباد لیس لک علیہم سلطان، اور میرے جو بندے ان پر تیرا کوئی زور نہیں ہے، وکفا بربک وکیلا، اور تیرا رب کافی کارساز ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام میں سچے و ایمان والوں کے اطمینان کے لیے یہ سلسلہ کلام اس طرح ختم کیا ہے کہ میرے خاص بندوں پر تو غالب آ ہی نہیں سکے گا، کیوں نے اپنا سب کچھ اپنے رب کے سپرد کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی وکیل ہے ان کے لیے۔ جیسے اللہ کہتے ہیں کہ جی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم موعدہم لاجمعین، تو بے شک میرے بندے تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں مگر جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلے، اور بلا شبہ جہنم ضرور ان سب کے وعدے کی جگہ ہے۔ یہ سورہ ہجر میں ہے نا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، تو یہ ان کا پہلا ہے کہ سورہ ہجر میں پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ یہاں بتا دیا گیا۔ اس کے اصل میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے دونوں معنی یہاں پہ نکلتے ہیں، اور دونوں ہی اپنی جگہ صحیح ہے کہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ میرے بندوں یعنی انسانوں پر تجھے کوئی یہ اقتدار حاصل نہیں ہوگا کہ تو نے کوئی زبردستی اپنی راہ پر کھینچ کے لے جائے، تو فقط انہیں بہکانے، پھسلانے اور غلط مشورے دینے اور جھوٹے وعدے کرنے کا مجال تو ہے، مگر تیری بات کو قبول کرنا یا نہ کرنا ان بندوں کا اپنا کام ہوگا۔
تیرا ان پر کوئی تسلط ان پر نہ ہوگا کہ وہ تیری راہ پر نہ جانا چاہیں تو پھر بھی چلے تو ہاتھ پکڑ کے گھسیٹ کے لے جائے، ایسا زور نہیں ہوگا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ میرے خاص بندو ہیں صالحین پر تیرا بس نہ چلے گا، کمزور اور ضعیف الارادہ لوگ جو تیرے وعدوں سے دھوکہ کھائیں گے، اور جو لوگ میری بندگی پر ثابت قدم ہوں گے وہ تیرے قابو میں نہیں آ سکیں گے۔ اور پھر یہ کہ بتوکل اللہ، توکل کے لیے تیرا رب ہی کافی ہے، یعنی جو لوگ اللہ پر اعتماد کریں، جن کا بھروسہ اسی کی رہنمائی اور توفیق اور مدد پر ہے، ان کا بھروسہ ہرگز غلط ثابت نہ ہوگا، انہیں کسی اور سہارے کی ضرورت نہ ہوگی، اللہ ان کی ہدایت کے لیے بھی کافی ہوگا، اور ان کی دستگیری و اعانت کے لیے بھی۔ البتہ جن کا بھروسہ اپنی طاقت پر ہو یا اللہ کے سوا کسی اور پر ہو تو پھر وہ اس آزمائش سے بخیریت گزر نہیں سکیں گے، کہ جو اللہ پر توکل کرے گا وہی اس میں کامیاب ہوگا۔ اس طرح سے اتنا حارث تشریح بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کی مثال ہے کہ اس کے پیچھے بڑی تیزی سے دشمن لگا ہوا ہے، اور جب وہ کسی مضبوط قلعے میں داخل ہو جاتا تو اس نے دشمن سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو اب اسی طرح بندہ اپنے آپ کو شیطان سے، یعنی شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اپنے آپ کو شیطان سے ذکر الہی کے ذریعے سے ہی بچا پاتا ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کی پناہ میں آئے گا تو ہی اپنے آپ کو اس شیطان سے بچائے گا، ورنہ یہ شیطان جو ہے نا وہ بہت ہی، اللہ نے اس کو بہت طاقت دی ہے، اور یہ ساری حرکتیں کرتا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جیسے شعراف میں پڑھا انَّهُ یراکم وَهُوَ قَبِیلُهُ مِنْ حَیْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، بے شک وہ اس کو ساتھی تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں، تم انہیں نہیں دیکھتے، ہمیں نظر نہیں آتے مگر ہم انہیں نظر آ رہے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّیطَانَ أَوْلِیَاءَ لِلَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ، ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے دوست بنا دیے جو ایمان نہیں رکھتے۔ تو یہ اس کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طاقت ہے، اس کے ایک ہی طرف بچنے کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، اور اللہ کا ذکر، سب سے زیادہ ذکر قرآن کا پڑھنا ہے۔ اللہ کا ذکر، اس سے بڑھ کے کوئی ذکر نہیں کہ قرآن کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس پہ سمجھیں بھی اور اس پہ عمل بھی کیا جائے، سب سے بہترین طریقہ ہے اس سے بچنے کا، ورنہ اس سے بچنا بڑا ہی مشکل ہے، کیونکہ یہ تو ہر طریقے سے انسان کو آزماتا ہے، اور اس کی پھر آپ دیکھیں تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس جو ہے وہ اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے اور پھر اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، اس کے نزدیک مرتبہ میں زیادہ بلند وہ ہوتا ہے جو زیادہ بڑا فتنہ برپا کرے۔ کوئی شیطان ان میں سے آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا، یعنی فلاں سے چوری کرائی، فلاں کو شراب پلوائی، تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ میں اس میں اور اس کی بیوی میں جدائی کرا دی، تو ابلیس اس کو اپنے پاس کر لیتا اور اسے گلے سے لگا لیتا اور کہتا ہے کہ ہاں تو نے صحیح کام کیا، یعنی جو اپنے اگر میاں بیوی کی جدائی کروا دے اور ان میں لڑائی کرا دے تو سب سے بڑا کام یہ شیطان کا یہ کام ہے کہ جو ان میں لڑائی کرا دے، تو اور چوری ڈاکے ان سے بھی کہیں بڑا کام یہ ہے کہ میاں بیوی میں وہ لڑائی کرا دے اور جدائی کروا دے۔ تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں، اور سب کچھ شیطان کی کاروائی ہے۔ شیطان ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ برداشت کی قوت ختم کراتا ہے اور لڑائیاں ہوتی ہیں، اور پھر انسان بالکل ہی آپے سے باہر ہے، وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں کہ مجھے کون بیوقوف بنا رہا ہے، کیونکہ وہ شیطان ہے جو اس دن قیامت کے الگ کھڑا ہو جائے کہ میرا کوئی تعلق نہیں، میں نے تجھے پکڑ کے تھوڑا لے گیا تھا، حالانکہ وہ نظر نہیں آ رہا مگر وہ شیطان ہی ہے جس کے بہکاوے میں ہم آئے ہوئے ہیں، اور ناراضگیاں چل رہی ہیں اور ہمیشہ کے لیے سالوں سال گزر جاتے ہیں تو ناراضگیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ بڑا خطرناک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بچائے اور اپنا رحم فرمائے، ہم سب کو قرآن کو صحیح سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی کچھ سوال ہو تو آج کے سبق کے بارے میں؟ چلے ٹھیک ہے، باقی پھر انشاءاللہ کل۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔